تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ. صدر محترم موقر علماء کرام، یہ ناظم اور مقالہ نگار دونوں کے لیے بڑی آزمائش ہے. جس قوم کے افراد کا گلا ہی جو ہے 45-50 منٹ میں صاف ہوتا ہے، وہ 3 منٹ میں کیا کہے گا. میرے مقالے کا عنوان ہے حضرت علامہ کشمیری سیاسی افکار و جہاد. اصل علامہ کشمیری نے عملاً سیاست میں حصہ نہیں لیا، تو اس تعلق سے لکھنے والوں نے، بولنے والوں نے ان کو سیاسی تناظر سے الگ کر دیا. جبکہ آپ دیکھیں گے کہ علامہ کشمیری کے عہد میں ان سے پہلے اور ان کے بعد جو حالات پیش آئے اور جو تحریکات چلی، سب پہ ان کی بہت گہری نظر تھی، اور جمعیت علماء سے ان کی وابستگی آخر تک رہی. اور آزادی سے پہلے جو ہے جمعیت علماء 75-80% جو ہے وہ سیاسی تھی، اور 25-20% جو ہے دینی. لیکن سیاسی نظریات بھی جو ہے اسلامی شریعہ پر جو ہے مبنی تھی. قادیانی تحریک کے حوالے سے زیادہ جو ہے علامہ کشمیری کے حوالے سے باتیں نہیں آئی ہے. قادیانی فتنہ و تحریک بنیادی طور پہ سیاسی تحریک تھی. اس کی طرف جو ہے شورش کشمیری نے اور مولانا سمیع الحق صاحب نے قادیان سے اسرائیل تک، اور شورش نے تحریک ختم نبوت میں اشارہ کیا. انہوں نے کہا کہ قادیانیت اول سے آج تک پوری طرح سیاسی تحریک تھی، اور اس کا مغربی استعمار اور صہیونیت سے جس طرح تعلق پہلے بھی تھا آج بھی ہے. اس تناظر میں دیکھنا چاہیے جیل جانا یہ جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی جب تک جیل نہ جائے وہ سیاسی نہ ہو. علامہ کشمیری سیاسی مفکر بھی تھے، دانشور بھی تھے، اور ہر چیز پہ نظر تھی، اور وہ ایک مجتہدانہ نظریہ رکھتے تھے. آپ یہ دیکھیں گے قادیانی تحریک کے حوالے سے میں نے یہ بات کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ متحدہ قومیت اور نظریہ قومیت کے حوالے سے، اور بھارت کی جو ہے حیثیت کیا ہے اس حوالے سے، سب چیزوں میں آپ دیکھیں گے اس مقالے میں انہوں نے بہت گہرائی کے ساتھ چیزیں جو ہے پیش کی ہے. اس مقالے میں میں نے کئی چیزوں کی جو ہے نشاندہی کی ہے، اس میں آپ پڑھ لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.